بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ کی زندگی میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟ کیا آپ کا دل گناہوں کے بوجھ سے بھاری رہتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بند راستے کھل جائے، رزق میں برکت ہو اور دل کو وہ سکون ملے جس کی تلاش میں انسان در در بھٹکتا ہے؟ تو ذرا ٹھہریے، آج کی یہ ویڈیو کسی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آئی۔ شاید اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے عظیم ذکر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جسے کائنات کے سب سے بہترین انسان، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار پڑھا کرتے تھے۔ وہ ذکر ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی میں اپنے رب اللہ تعالی سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار شاید صرف ایک لفظ ہے جو زبان سے بول دیا جائے، یا پھر یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے استغفار محض چند الفاظ کی تکرار کا نام نہیں ہے؟ استغفار تو بندے کے اپنے خالق کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ یہ اپنے عجز کا اعتراف ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف واپس لوٹنے کا نام ہے، اور یہ وہ عظیم چابی ہے جو بند راستوں کو کھول دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ جب ایک انسان سچے دل سے استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت میں کون سی 5 بڑی اور حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ چند منٹ کی گفتگو آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن مجید کی روشنی میں استغفار کی فضیلت، آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا رب قرآن مجید میں استغفار کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10، 11، 12۔ ان آیات کا آسان اردو مفہوم یہ ہے، پس میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مدد مال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان سے برکتوں کی بارش ہوتی ہے، مال اور اولاد میں وسعت آتی ہے، اور دنیا و آخرت کی نعمتیں میسر آتی ہے۔ مستند احادیث کی روشنی میں استغفار کا مقام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک اور معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر
1518 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم اور پریشانی سے اسے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت جو صحیح مسلم حدیث نمبر 2702 میں ہے، حضرت اجشل مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر بھی ایک پردہ سا آ جاتا ہے، یعنی ذکر الہی میں ذرا سی غفلت محسوس ہوتی ہے، اور میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ جب معصوم عن الخطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے، تو ہم اور آپ جو دن رات گناہوں کے دلدل میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں استغفار کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ استغفار سے زندگی میں آنے والی 5 بڑی تبدیلیاں۔ آئیے اب ایک ایک کر کے ان 5 بڑی تبدیلیوں پر بات کرتے ہیں جو استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلی تبدیلی، گناہوں سے توبہ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف واقعی واپسی۔ سب سے پہلی اور اہم ترین تبدیلی انسان کے اندرونی وجود میں آتی ہے۔ انسان کا دل بیدار ہونے لگتا ہے۔ جب ایک انسان بار بار استغفر اللہ کہتا ہے اور اس کے معنی پر غور کرتا ہے تو اس کے اندر اپنے گناہوں کی ندامت پیدا ہوتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سانسیں دیے، جس نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ یہ ندامت انسان کو گناہ کی طرف جانے سے روکتی ہے، وہ گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، سچی توبہ صرف زبان سے استغفار پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ شریعت میں سچی توبہ کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اپنے ماضی کے گناہ پر دل سے شرمندہ ہونا۔ نمبر 2، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ نمبر 3، آئندہ کبھی اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم کرنا۔ اگر انسان زبان سے استغفر اللہ کہتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی مسلسل کرتا رہے تو یہ استغفار کے ساتھ مذاق ہے۔ سچا استغفار انسان کے رویے کو بدل دیتا ہے، اس کا رخ معصیت سے ہٹ کر اطاعت کی طرف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوسری بڑی تبدیلی، دل کا بوجھ اور بے سکونی کم ہونا اور امید کی روشنی ملنا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج کل ہر دوسرا شخص تناؤ، پریشانی اور دل کی بے سکونی کی شکایت کیوں کر رہا ہے؟ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، بڑا گھر، گاڑی، مال و دولت، لیکن دل کا سکون غائب ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ گناہوں کا بوجھ ہے۔ گناہ انسان کی روح پر تاریکی کی ایک تہ جما دیتے ہیں جس سے دل پر بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان بظاہر ہنستا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور رو رو کر یا سچے دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔
استغفار انسان کے دل کو دھوتا ہے جیسے پانی کپڑے کے داغوں کو صاف کر دیتا ہے، ویسے ہی استغفار دل کی سیاہی اور داغ دھبوں کو مٹا دیتا ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے کندھوں سے ایک بھاری پتھر ہٹ گیا ہے، اسے اندرونی اطمینان اور سکون میسر آتا ہے، اور نا امیدی کی جگہ امید کی شمع جلنے لگتی ہے۔ تیسری تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا حصول۔ تیسری بڑی تبدیلی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو دو طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ پہلے وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے، اور جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اب تم اتنے بڑے ہو چکے ہو، اب تم اتنے برے ہو چکے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم اب ہدایت کے قابل نہیں رہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان کے گناہ چاہے سمندر کے جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ استغفار پڑھنے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب غفور الرحیم ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جب ایک قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کے ساتھ آ جاتا ہے۔ یہ امید انسان کو زندگی جینے کا نیا حوصلہ دیتی ہے۔ چوتھی تبدیلی رزق، مشکلات اور معاملاتی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور برکت۔ چوتھی تبدیلی کا تعلق ہمارے روزمرہ زندگی، رزق اور مشکلات سے ہے۔ سورہ نوح کی جن آیات کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، مال اور اولاد میں برکت دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، یہاں ایک بات بہت توجہ سے سنیے اور اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ آج کل بہت سے لوگ استغفار کو صرف رزق بڑھانے یا پیسہ کمانے کا ایک وظیفہ یا ٹوٹکا بنا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گنتی کر کے اتنی بار استغفار پڑھیں گے تو فوراً ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے۔ یہ سوچ درست نہیں ہے۔ استغفار کا اصل مقصد دنیاوی پیسہ یا دولت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے دنیاوی معاملات کو بھی سدھار دیتا ہے۔ آپ کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، تنگی دور ہو جاتی ہے اور مشکلات میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ صحت، امن، سکون، نیک اولاد اور بابرکت وقت بھی رزق ہی کا حصہ ہے۔ استغفار انسان کا بھروسہ اور توکل اس بات پر مضبوط کر دیتا ہے کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پانچویں بڑی تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا۔
اور آخرت کی فکر۔ پانچویں اور سب سے عظیم تبدیلی یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، اس کی غفلت دور ہونے لگتی ہے، اس کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اسے نمازوں میں خشوع و خضوع ملنے لگتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں دل لگتا ہے اور برائیوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ یہ آتا ہے کہ اسے دنیا کی عارضی زندگی سے زیادہ آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا مال و دولت ہے، کتنا بڑا گھر ہے یا کتنی گاڑیاں ہیں۔ دنیا کی حقیقی کامیابیاں یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اور استغفار وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ سچی توبہ اور استغفار کا عملی معمول۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم استغفار کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ اس کے لیے کسی مشکل چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہوئے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ جب آپ دکان یا دفتر جا رہے ہوں، چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ جب گھر کے کام کاج کر رہے ہوں تو زبان پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ جاری رکھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد کم از کم چند بار استغفار کا ورد کریں۔ رات کو سونے سے پہلے چند منٹ تنہائی میں بیٹھ کر دن بھر کی غلطیوں پر غور کریں، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور سچے دل سے معافی مانگیں۔ یاد رکھیے، اس کے لیے شریعت میں کوئی خاص یا من گھڑت تعداد مقرر کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ اہم بات، تعداد سے زیادہ دل کی حاضری، ندامت اور اخلاص ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں مل کر اپنے رب کے حضور۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور سچے دل سے دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اے تمام جہانوں کے مالک، ہم تیرے عاجز اور گنہگار بندے ہیں۔ ہم نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، ہم سے بے شمار غلطیاں اور گناہ ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے غفور الرحیم، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، پرانے اور نئے گناہوں کو معاف فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو گناہوں کی سیاہی سے پاک کر دے۔ ہمارے دلوں میں سچائی، خلوص اور اپنا تقوی عطا فرما۔ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں ہر قسم کی تنگی اور مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے باری تعالی، ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور جب ہم تیرے سامنے حاضر ہوں تو ہم سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہو اور اس سے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکیں اور دین کی مزید ایسی ہی
ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔